السلام علیکم۔ اردو صفحہ میں آپ کا استقبال ہے۔ جان پہچان پڑھنے والے بچوں تیار ہو جائیے۔ لیسن نمبر 20 مطلب سبق نمبر 20 گاؤں پنچایت، یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 99 پہ۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں گاؤں کا انتظام گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ گاؤں کی حفاظت، صفائی، کھیتی، تعلیم کا بندوبست گاؤں والے خود کر لیا کرتے تھے۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو گاؤں کا انتظام سرکار نے اپنے ذمے لے لیا۔ مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ گاؤں کے انتظام میں گاؤں والوں کا پورا ہاتھ ہو، اس لیے آزادی کے بعد ہماری سرکار نے گاؤں کی طرف دھیان دیا۔ ہماری ریاستوں میں پنچایت راج قانون بنایا گیا، جس سے گاؤں والوں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اپنے گاؤں کا انتظام خود کریں۔ اس قانون کے مطابق ہر اس گاؤں میں گاؤں سبھا بنائی جاتی ہے جس کی آبادی 250 یا اس سے زیادہ ہو۔ گاؤں سبھا کی ہر سال 2 بیٹھکیں ہوتی ہیں، ایک خریف میں اور ایک ربیع میں۔ خریف میں گاؤں سبھا آئندہ سال کا بجٹ منظور کرتی ہے اور ربیع کی بیٹھک میں پچھلے سال کے حساب کی جانچ کرتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے گاؤں کا انتظام گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بعد میں جب انگریزوں کی حکومت آئی تو سرکار نے یہ اپنے ذمے لے لیا، اور مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ گاؤں کی حالت اچھی ہو اور سارا انتظام گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہو، تو پھر کیا بنایا گیا، پنچایت راج قانون بنایا گیا، جس سے گاؤں والوں کو اختیار مل گیا کہ وہ اپنے گاؤں کا انتظام خود کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، گاؤں کے مسئلے گاؤں میں حل ہو جاتے ہیں، نہ زیادہ وقت برباد ہوتا ہے، نہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور وہ مسئلے جو وہیں ان کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، چاہے کھیتی باڑی کے ہوں یا انصاف کے ہوں، سب کے سب وہیں کے وہیں حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی جو ہے یہ کیا کام ہوتا ہے، قانون کہاں بنایا جاتا ہے، جس گاؤں میں آبادی 250 یا سے زیادہ ہو، اور ان کے کیا کیا کام ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ گاؤں سبھا اپنے ممبروں میں سے پردھان اور گرام پنچایت کا چناؤ کرتی ہے۔ اس انتظامیہ کمیٹی کا نام گاؤں پنچایت ہے۔ اس میں 15 سے 30 ممبر تک ہوتے ہیں۔ ان ممبروں کا چناؤ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ گاؤں پنچایت کے ممبر ہر سال اپنا ایک اپ پردھان چنتے ہیں۔ اگر گاؤں سبھا کسی وقت یہ دیکھے کہ پردھان اور اپ پردھان اس کی ہدایتوں کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو اسے یہ اختیار بھی رہتا ہے کہ انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دے۔ مطلب چیک کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کر رہے ہوتے تو انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ گاؤں سبھا کا پردھان ہی گاؤں پنچایت کی بیٹھکوں کی صدارت کرتا ہے۔ پردھان اور اپ پردھان کے علاوہ گاؤں پنچایت کا ایک سیکریٹری بھی ہوتا ہے جسے سرکار مقرر کرتی ہے۔ یہی گاؤں پنچایت گاؤں سبھا کی نگرانی میں گاؤں کا انتظام کرتی ہے۔ اب کیا کیا کام ہوتے ہیں اب ہم یہ پڑھیں گے۔ گاؤں میں اسکول، ریڈنگ روم اور کتب خانے کھولنا، علاج اور صفائی کا انتظام کرنا، کھیتی اور دستکاری کو ترقی دینا، سڑکیں اور چھوٹے چھوٹے پل بنانا، میلے اور بازار لگوانا، مویشیوں کی دیکھ بھال اور علاج کا انتظام کرنا، درخت لگوانا اور گاؤں کی حفاظت کے لیے رضاکار بنانا گاؤں پنچایت کے خاص کام ہیں۔ گاؤں پنچایت کو ان کاموں کے لیے کچھ روپے سرکار سے ملتے ہیں اور کچھ رقم ٹیکس وغیرہ کے ذریعے پنچایت خود حاصل کرتی ہے۔ گاؤں کے جھگڑے طے کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے جسے پنچایتی عدالت کہتے ہیں۔ اس کا چناؤ ہر 5ویں سال ہوتا ہے۔ اس کے صدر کو سرپنچ اور نائب صدر کو نائب سرپنچ کہتے ہیں۔ پنچایتی عدالت میں 5 پنجوں کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو پنج منڈل کہلاتی ہیں۔ یہ پنج منڈل سال بھر کام کرتے ہیں اور پھر ان کے ممبروں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مقدمہ پنچایتی عدالت کے سامنے آتا ہے تو سرپنچ اس کو ایک پنج منڈل کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس طرح اب گاؤں کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تھانے اور کچہری نہیں دوڑنا پڑتا۔ سینچائی یعنی کہ جیسے سیراب کرنا ہوتا ہے کھیتوں کو، مینڈ لین دین اور مار پیٹ کے جھگڑے گاؤں ہی میں طے ہو جاتے ہیں۔ مینڈ کا مطلب ہے زمین کی حد بندی کرنا، کھیتوں کی منڈیر بنانا، اور مطلب لائن لگا لگا کے جیسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، منڈیر ایسی بنا دیتے ہیں، تو مسئلے جو ہیں وہیں حل ہو جاتے ہیں۔ پنچایتی راج قائم کرنے سے ہمارے گاؤں کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن اس نظام سے جہاں ہمارے گاؤں والوں کو بڑے بڑے اختیار ملے ہیں وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ گاؤں پنچایت کے ممبران کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ وہ دن دور نہیں کہ گاؤں کی زندگی ویسی ہی بن جائے گی جیسی گاندھی جی چاہتے تھے۔ اس میں آپ کو رائٹر کا کوئی نام یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہیں سے لیا گیا مضمون ہے،
تو بس آپ کو یہ سب چیزیں یاد کرنی ہے، اور آپ خود اپنے آس پاس جائزہ لے سکتے ہیں کہ گاؤں کس طرح ترقی کر رہے ہیں، اور گاؤں بھی شہر کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، وہاں اچھے اچھے اسکول بن رہے ہیں، پکے گھر بن رہے ہیں، اور بجلی پانی کی سہولت جو ہے دی جا رہی ہے، یہ سب فیسیلیٹیز مل رہی ہیں. تو یہ گاندھی جی کا خواب جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے، جو وہ چاہتے تھے کہ گاؤں بھی اچھے ہو جائیں، وہاں کی بھی زندگی سدھر جائے. ٹھیک ہے، آگے ہیں آپ کے مشق میں الفاظ معنی ہے اور سوال جواب ہیں اور خالی جگہ ہے. تو خالی جگہ جو ہے وہ تو بہت آسان ہے کیونکہ اس میں سارے الفاظ دیے گئے ہیں، اور ہم نے ابھی لیسن کی ریڈنگ کی ہے تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. ہماری ریاستوں میں ڈیش قانون بنایا گیا. گاؤں پنچایت کا ایک ڈیش بھی ہوتا ہے. گاؤں کے ڈیش طے کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے. پنچایتی راج قائم ہونے سے ہمارے گاؤں کو بہت ڈیش ہوا ہے. گاؤں کی زندگی ویسی ہی بن جائے گی جیسی ڈیش چاہتے تھے. تو یہ اگر آپ کو سارے لفظ اچھی طرح پڑھیں، دیکھیں جو جو جملے لکھے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے ریڈنگ کی ہو تو ہمیں ایک دم سے یاد بھی آ جاتے ہیں. تو جیسے ہماری ریاستوں میں ڈیش قانون بنایا گیا. آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں: گاندھی جی، سیکریٹری، پنچایتی راج، جھگڑے اور فائدہ. تو آپ لکھیں گے پنچایتی راج. دوسرے میں لکھیں گے ہم سیکریٹری. تیسرے میں لکھنا ہے جھگڑے. چوتھا جو ہے پوائنٹ اس میں آنا ہے فائدہ، اور لاسٹ میں آئے گا گاندھی جی. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اپنا باقی کام کر لیتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ آپ کے ایگزام بھی آنے والے ہیں نا، تو آپ جلدی جلدی اپنا ریٹرن ورک بھی کریں اور لرننگ ورک بھی کریں. گاؤں پنچایت الفاظ معنی: بندوبست، انتظام، اختیار، کام، ذمہ داری، منظور مان لینا، ایکسیپٹ کرنا، بیٹھکیں، میٹنگ، لوگوں کا جمع ہونا، جانچ، چیک، چننا، بہت سے لوگوں میں ایک کا انتخاب یعنی سلیکشن، دستکاری، ہاتھ سے کام، ہنر، رضاکار، اپنی خوشی سے سماجی خدمت کرنے والے، مویشی، فائدہ مند جانور، قلت، کمی، وسائل، وسیلہ کی جمع. خریف جوار مکئی کی پیداوار، اور ربی ہوتی ہے گیہوں اور تلہن کی پیداوار. اور تلہن کہتے ہیں ایسا غلہ جس سے تیل نکالا جاتا ہو، جیسے سرسوں وغیرہ ہوتا ہے. نگرانی، دیکھ بھال. ممبروں، ممبر کی جمع، ارکان، خاص لوگ، سپرد کرنا، کچھ ذمہ داری دینا. تھانہ، کچہری، پولیس اسٹیشن. عدالت، انصاف دلانے کی جگہ، کورٹ. مینڈ، کھیت کی سرحد یا منڈیر. سوال جواب: انگریز حکومت سے پہلے ہمارے گاؤں کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ انگریز حکومت سے پہلے ہمارے گاؤں کا انتظام گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. گاؤں کی حفاظت، صفائی، کھیتی، تعلیم کا بندوبست گاؤں والے خود کر لیا کرتے تھے. آزادی کے بعد ہمارے گاؤں کے انتظام میں کیا تبدیلی آئی؟ آزادی کے بعد ہمارے گاؤں کے انتظام پر دھیان دیا گیا. سرکار نے حالت سدھارنے کی کوششیں شروع کر دیں اور ریاستوں میں پنچایت راج قانون بنایا گیا. پنچایت راج قانون کے مطابق گاؤں کا انتظام کس طرح کیا جاتا ہے؟ پنچایت راج قانون کے مطابق ہر اس گاؤں میں سبھا بنائی جاتی ہے جس کی آبادی 250 یا اس سے زیادہ ہو. گاؤں سبھا کی ہر سال 2 بیٹھکیں ہوتی ہیں جو ربی اور خریف فصل کے معاملات دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ ایک کمیٹی گاؤں پنچایت اور دوسری پنچایتی عدالت گاؤں میں اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں. گاؤں پنچایت کے کیا کیا کام ہیں؟ گاؤں پنچایت گاؤں سبھا کی نگرانی میں گاؤں کا انتظام کرتی ہے. گاؤں میں اسکول، ریڈنگ روم اور کتب خانے کھولنا، علاج و صفائی کا انتظام کرنا، کھیتی اور دستکاری کو ترقی دینا، سڑکیں اور چھوٹے چھوٹے پل بنانا، میلے اور بازار لگوانا، مویشیوں کی دیکھ بھال اور علاج کا انتظام کرنا، درخت لگوانا اور گاؤں کی حفاظت کے لیے رضاکار بنانا خاص کام ہے. گاؤں پنچایت سے کیا فائدے ہیں؟ گاؤں پنچایت کے ممبران گاؤں کی حالت سدھارنے کے انتظام کرتے ہیں. وہاں کے رہنے والوں کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے سرکار سے پیسہ وصول کرتے ہیں اور کچھ رقم ٹیکس وغیرہ کے ذریعے پنچایت خود حاصل کرتی ہے. اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ گاؤں پنچایت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کے سارے جو جھگڑے اور معاملات ہیں وہ وہیں طے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انصاف کے ہوں یا کسی قسم کے ہوں. گاؤں پنچایت سے گاندھی جی کا خواب کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ گاؤں کے انتظام میں گاؤں والوں کا پورا ہاتھ ہو. گاؤں پنچایت کے ممبران مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. گاؤں اب پہلے جیسے نہیں رہے. گاؤں کی زندگی اب ویسی بن جائے گی جیسی گاندھی جی چاہتے تھے. اس طرح ان کا خواب پورا ہو رہا ہے. آگے آپ کو جملے بنانے. گاؤں پنچایت یعنی وہاں پہ جو ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے کمیٹی یا انتظام ہوتا ہے گاؤں کو سنبھالنے کا. گاؤں کی حالت سدھارنے میں گاؤں پنچایت اہم کردار ادا کرتی ہے. دستکاری کا مطلب ہوتا ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، کاری مطلب کام، ہاتھ کا کام. دہلی میں ہر سال ایسی نمائش لگتی ہے جس میں مختلف دستکاری سامنے لائی جاتی ہے. یہ دستکاری کے ذریعے لوگ کمانے کا کام اختیار کر سکتے ہیں. مویشی بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. چناؤ. دہلی میں بلدیاتی چناؤ کا وقت قریب آ رہا ہے. انصاف. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اسکول. لڑکیوں کے لیے جدید تعلیم کے علیحدہ اسکول قائم کرنا ضروری ہے.
یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔